مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خوش آمدید ناظرین. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خطبہ حجت الوداع میں انسانیت کے احترام کا درس. مولانا کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ انسانوں، لوگوں، تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے یوں ہی قابل احترام ہیں جیسے یہ مہینہ ذی الحجہ کا قابل احترام ہے، جیسے یہ شہر مکہ تمہارے لیے قابل احترام ہے، جیسے یہ آج کا دن یوم عرفہ تمہارے لیے قابل احترام ہے. مکہ مکرمہ میں جا کر کوئی مسلمان سوچ نہیں سکتا کہ مکہ میں جا کر کوئی گناہ کرے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جیسے تمہارے ذہن میں مکہ کا احترام ہے اور پھر بالخصوص یوم عرفہ جو مقدس ترین دن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے تمام ایام میں یوم عرفہ یہ سب سے مقدس اور افضل ترین دن ہے، تو اس کے احترام کا کوئی شخص سوچ نہیں سکتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے لوگوں تمہارے دل میں مکہ کا احترام، ذی الحجہ کا احترام اور یوم عرفہ کا احترام ہے، یوں ہی ایک انسان کی جان و مال اور عزت آبرو کا احترام بھی تم پر لازم ہے. اچھا، یہ تو آپ نے عرفہ میں فرمایا. اس سے بڑھ کر ایک بات فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اسی حج کے موقع پر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ مشرفہ کا طواف کر رہے تھے. رک گئے اور کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کیسی پاکیزہ ہے، کعبہ تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے. اس کے بعد فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ لحرمت مؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ایک مومن کی عزت اور حرمت اے کعبہ اللہ کے یہاں تجھ سے بڑھ کر ہے، اس کے مال کی حرمت اور اس کے جان کی حرمت. پروفیسر صاحب، پہلا ہی درس اور آخری درس، پہلا بھی اور آخری بھی انسانیت کے احترام کا ہے اسلام میں، کیونکہ اسلام تو نام ہی سلامتی کا ہے. آج کے حالات میں کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے اندر انتہائیں دیکھ رہے ہیں؟ نہ جب ہم بولنے لگتے ہیں ہمارے بولتے ہوئے کسی کی عزت آبرو محفوظ رہتی ہے، ہاتھ چلنے لگتا ہے تو اس سے انسانیت. کیا وجہ ہے؟ کیا اسباب ہے؟ کیا ہم نے خطبہ حجت الوداع کو بالکل بھلا دیا ہے اور ہم صرف اپنے آپ کو ایک لیبل کے ساتھ کہ ہم مسلمان ہیں سمجھتے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے؟ مجھے تو کچھ یوں لگتا ہے جیسے غلامی کا جو ہم نے ایک صدی گزاری ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ، تو غلامی کی یہ صدی نے ہمارے جو ذہن ہے اور جو ہمارے کریکٹر ہیں وہ کالونیل بنا دی. کالونیل کریکٹر بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، نفاق بھی اس میں پایا جاتا ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. ہم ایک طرف بلیو بھی کرتے ہیں اسلام پر اور خطبہ حجت الوداع ہم سنتے بھی ہیں، اور اس کی باتیں ابھی مولانا نے بڑی خوبصورت باتیں دو کہی ہیں کہ وہ باتیں جو سیکولر حوالے سے آج ہیومینٹی مان رہی ہے وہ اسلام نے سیکرڈ اور مقدس حوالے سے بیان کی، اس کو عقیدہ بنا دیا. جو یہ یورپ کے ہاں جو پالیسی ہے وہ اسلام میں عقیدہ بن گئی ہے، اور مومن کی یعنی یورپ نے اسلام سے وہ پالیسی لے کے اپنا عقیدہ بنا لیا. جی جی. اور ہمارے پاس جو تھی تو ہمارے پاس نا، یورپ نے تو ہم سے لی، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بڑی خوبصورت باتیں مولانا نے یہ دو کہی ہیں. ایک طرف کہ اسلام نے اس کو مقدس حوالے سے بیان کیا ہے، انسان کے حقوق کو، انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت کو. دوسرا جو مولانا نے بڑا خوبصورت بیان کیا کہ اسلام میں یہ سارے انسانی حقوق محفوظ بھی ہیں، اور یہ جو حدیث ابھی بیان کی انہوں نے کہ بیت اللہ سے زیادہ مسلمان کی عزت آبرو اللہ کو پسند ہے، حرمت ہے. اچھا، اب اس قدر مقدس
ہونا ایک انسانی حقوق کا اور اس کو وائلیٹ کرتے ہیں ہم. تو ایسا مجھے لگتا ہے جیسے ہم لوگوں نے انسان کی عظمت کو اپنے اندر سے اور بلکہ اپنی عزت کو بھی اپنے اندر سے گم کر دیا ہے غلامی کے 100 سالوں میں. ورنہ مولانا یہ غلامی کی وجہ سے ہے یا اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے ہے کہ ہم تو صرف اگر خطبہ حجت الوداع کو لے لیں تو میرا خیال ہے کہ جو روز ہم پر تہمتیں لگتی ہے کہ ہمیں عورتوں کے حقوق کا پاس نہیں، بچوں کے حقوق کا پاس نہیں، انسانوں کے حقوق کا پاس نہیں، وہ سب ختم ہو جائے. پھر کمی کہاں ہے؟ کمی در حقیقت ہم تعلیمات سے بھی آگاہ نہیں ہیں، اور پھر ہمیں جو ایک ماحول فراہم کیا جا رہا ہے اس میں ان تعلیمات پر عمل کرنا وہ مشکل تر کر دیا گیا. اور یہ ظاہر ہے کہ اثرات یہ دور غلامی کے چلے آ رہے ہیں، لیکن اگر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اگر ہم اس اسلام کو سمجھ لیں اور اس پر یقین لے آئیں کہ یہی دنیا اور آخرت میں ہماری فلاح کا ضامن ہے تو یقیناً وہ دور غلامی کے اثرات ختم ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے اور یہ بڑوں سے اور چھوٹوں سے یہ سب لنک کر رہی ہے. بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ اب ہمارے سامنے چھوٹوں کے سامنے انسانی احترام اور انسانی حقوق اس کی پاسداری کا نمونہ پیش جیسا کریں. کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. بے شک جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہم میں نہیں سے ہے. نہیں ہے. بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بھی اسلام کو پڑھیں. اور اگر کوئی دوسرا عمل نہیں کرتا تو صرف اس وجہ سے کہ وہ عمل نہیں کر رہا لہٰذا میں بھی عمل نہیں کروں گا. اس کا نتیجہ یہی ہو، یعنی اس وقت ہماری سوچ چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ وہ چونکہ نہیں عمل کر رہا لہٰذا میں بھی عمل نہیں کر سکتا اور نہیں کرنا اس سے چاہیے. آپ بری الذمہ تو نہیں پروفیسر صاحب ہو جاتے نا کہ وہ فلاں برا کام کر رہا ہے، فلاں لوٹ مار کر رہا ہے، فلاں جو ہے وہ حق تلفی کر رہا ہے، فلاں چوری کر رہا ہے تو میں بھی اس لیے کر رہا ہوں. کیا اس سے آپ بری الذمہ ہو جاتے؟ نہیں، قطعاً نہیں. دیکھیے جی، میں اپنے کردار کا ذمہ دار ہوں. قیامت کے روز مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے کہ دوسرے کیا کر رہے تھے، مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ میں کیا کر رہا تھا. مجھے اپنی اصلاح کرنا ہوگی. تو اللہ کے نبی نے تو اس خطبے میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک کہ تم میں تو عزت والا وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. تو پھر یہ کہاں ہم گم کہاں ہو گئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری انسانیت کو اقرار دے دیا نا، کلکم بنی آدم، آدم من طین. تو پوری ہیومینٹی کو قرآن مجید نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ فلاں قبیلے کے لیے یا فلاں علاقے کے لیے یا فلاں سن کے لیے یہ دین کی تعلیمات ہیں. یہ تو ہمیشہ کے لیے ہیں اور ہمارے لیے اتنی ہی واجب ہیں، اس پہ واجب التعمیل ہیں جس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تھی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتنی تعلیمات سے انسانیت کی عزت کا سبق سیکھا تھا اور وہ کرتے تھے. کہ آپ کو ایسی احادیث ملتی ہیں کہ صحابی رسول جا رہے ہیں اور آگے ایک بوڑھا جا رہا ہے تو بوڑھے کا اکرام اتنا کیا کہ پیچھے پیچھے چلتے گئے. بعد میں پتہ چلا وہ یہودی تھا، لیکن یہ فرق نہیں کیا کہ وہ یہودی تھا یا کیا تھا. مولانا یہ جو پروفیسر صاحب نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم بنی آدم، جب بنی آدم کا لفظ ہوا تو اس میں تو غیر مسلم بھی آ گئے. تو کیا غیر مسلم کا بھی ہمارے لیے احترام اسی طرح اس خطبے سے یہ کوئی درس ملتا ہے کہیں کہ ہمیں غیر مسلم کے بھی اسی طرح احترام کرنا ہے جس طرح کسی مسلمان کا کر رہا ہے؟ بالکل. اسلامک اسٹیٹ میں ایک غیر مسلم کی جان مال عزت آبرو کو وہی تحفظ حاصل ہے جو ایک مسلم کی جان مال اور عزت آبرو کو تحفظ حاصل ہے. درست. کوئی فرق نہیں ہے اس میں. اچھا. اور اگر کوئی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اسے نظر حقارت سے دیکھنے سے بھی منع فرمایا، اور اسے تحقیر کے ساتھ اگر کوئی بلاتا ہے اس سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. جی اپنے مدینہ طیبہ میں بے شمار ایسے واقعات پیش آئے کہ آپ یہود کے ساتھ ملتے ہیں تو احترام کے ساتھ ملتے ہیں، نصارہ کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کا احترام کرتے ہیں. یعنی وہ واقعہ وہ وفد بنی نجران جب آیا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے ان کا احترام کیا. مسجد نبوی جو روضۃ الجنہ ہے
وہاں انہیں عبادت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور جتنے دن وہ لوگ ٹھہرے رہے ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں اٹھا رکھی آپ نے. تو اور اپنے گھر میں آپ نے یہود کو بھی مہمان کے طور پہ ٹھہرایا، نصارہ کو بھی مہمان کے طور پہ ٹھہرایا. یہ کوئی واقعات ہیں ایسے؟ یہ سیرت، ہماری سیرت کے یہ روشن اور اجلے واقعات ہیں جو ہمارے لیے رہنما ہیں. افسوس یہ ہے کہ ہم جو آپ بار بار ایک بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ کمی کیا ہے. کمی دراصل یہ ہے کہ ہم قرآن سے بھی دور ہو گئے جو ہماری بنیادی رہنما کتاب ہے، درست، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی ہم لوگ ناآشنا ہیں. اگر ایک مسلمان کو بچپن ہی سے یہ بتایا جائے کہ ہماری بنیادی تعلیم کیا ہے، ہماری گائیڈ بک کیا ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے کیا ہے، تو یقیناً بڑے ہو کر وہ ایک اچھا مسلمان معاشرے میں ثابت ہوگا. ناظرین، وقفہ مجبوری ہے، وگرنہ دل تو نہیں کرتا کہ اس گفتگو کو روکا جائے. لیکن آج مولانا نے جو بتایا ہے ذرا آپ بھی سوچئے گا کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی غیر مسلم کو حقارت سے بھی بلانے سے منع کیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. خدا را یہ نہ کہیے گا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا، کیونکہ یہ دین میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے. ابھی فی الحال ہم لیتے ہیں ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق